نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہم اس نشست کے اندر گفتگو کریں گے سورۃ الکوثر کے فضائل کے بارے میں اور اس کے فوائد اور برکات کے بارے میں، ایسے ہی سورۃ الکوثر کے شان نزول کے بارے میں کہ یہ سورت نازل کس وقت ہوئی اور اس کے نزول کا سبب کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کے نزول پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے یہ نہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد یعنی بیٹے زندہ رہیں، اس لیے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے تمام کے تمام بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جس آدمی کے پاس نورینہ اولاد نہ ہو یا اولاد ہو کر فوت ہو جاتی ہو اسے ابتر کہا جاتا تھا۔ تو عرب کے اندر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے کے طور پر ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، ایسا آدمی جس کی اولاد نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی اولاد سے آدمی کا آگے نسب چلتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نرینہ اولاد نہیں، اس کا نسب کیسے چلے گا؟ اس لیے طعنے کے طور پر آپ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہوں نے کہنا شروع کیا تو اللہ رب العزت کی ذات جیسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ جگہوں پر دفاع کرتی نظر آتی ہے۔ جب بھی منافقین یا کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کے ذریعے فرماتے تھے۔ تو جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور طعنہ دینے والوں کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ سورۃ الکوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جس میں ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ کوثر جنت کی نہر کا نام ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا وہ حوض ہے جس پر میری امت کو جمع کیا جائے گا، میں اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلاؤں گا۔ اور اس حوض کی کیفیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ اس حوض پر اللہ رب العزت اس قدر تعداد میں پانی پینے کے لیے ڈول رکھیں گے کہ جس کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، اور اس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ ان خصوصیات کا حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا۔ اور دوسری طرف دنیا کے اندر بھی بشارت سنائی کہ تمہارا دشمن ہو ناکام نامراد، اس کی اولاد نہ ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے نسب والا اولاد والا بنانا ہے اور بنایا ہے، یعنی یہ لازمی نہیں کہ بیٹوں کے ذریعے سے آدمی کا نسب چلے، آپ کا نسب چلے گا آپ کی بیٹی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سے آپ کی اولاد کو چلایا اور قیامت تک اولاد باقی رہے گی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد یعنی آپ کی ساری امت بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ ساری امت روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور جن کی تعداد بقیہ تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی شان نزول کی بات۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کے برکات اور فضائل کے بارے میں اور اپنی حاجات میں استعمال کرنے کے بارے میں کہ اس سورت کا کس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو یہ سورت بہت زیادہ مؤثر بن جاتی ہے کاموں کو بنانے میں، حاجات کو پورا کرنے میں۔ تو اس سورت کے اگر ہم الفاظ پر غور کریں، اس کی نیکیوں پر غور کریں تو آپ سن کر حیران ہو سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مختصر سی سورت، لیکن اس کا ایک مرتبہ کا وظیفہ کر لینا کس قدر نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی نیکیوں پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا وظیفہ بیان کروں گا۔
کہ اس کے وظیفے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا تاثیر رکھی ہے اور کتنا اثر رکھا ہے اور کتنی پاور رکھی ہے۔ اور کوئی آدمی جس اعتبار سے بھی چاہے اپنی ضرورت کو پورا کرنا تو اس کے وظیفے کو کس طریقے سے کرے گا تو اس کی تمام حاجات، ہر کام اس کا فوراً ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی نیکیوں کی طرف آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم یہ سارا ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یعنی الف لام میم جو آدمی پڑھ لیتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملی، اور سورۃ الکوثر کے اندر کل حروف 108 ہیں۔ تو جو آدمی سورۃ الکوثر کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,800 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اس سورت کو 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو 33 مرتبہ پڑھنے میں اس میں کل 33,564 حروف بنتے ہیں، اور نیکیوں کے اعتبار سے یہ 35,440 نیکیاں بنتی ہیں۔ یعنی جو بندہ ہر روز 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کر لیتا ہے، وظیفہ کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہر روز 35,440 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی نیکی چھوٹی سی صورت کے ذریعے آدمی کما لے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن آدمی اپنی نیکی کے لیے اور ایک ایک نیکی کے لیے جس طرح سے پریشان ہوگا کہ کاش چند نیکیاں مل جائے میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، چند نیکیاں مل جائے میں جہنم سے بچ جاؤں، وہاں پر چھوٹی سی صورت کا وظیفہ کر لینا اتنے بڑے نیکیوں کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ تو ایک تو ہم اس صورت کا اس اعتبار سے بھی ورد اور ذکر جاری رکھیں کہ اس کے ذریعے بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ صورت اگر صبح کے وقت میں کوئی وظیفے کے طور پر پڑھ لیتا ہے، اس کی کثرت کر لیتا ہے، یعنی 33 مرتبہ ہر روز پڑھنا شروع کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ 10 دن نہیں گزریں گے اللہ تعالیٰ اس کی اس مقصد میں اسے کامیاب ہونا، اسے دکھانا شروع کر دیں گے کہ واقعی جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس آدمی نے اس وظیفے کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، ایک طریقہ تو میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سمپل 33 مرتبہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کر لینا، مسلسل اگر اس کو آدمی کو اپنے معمول میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ حاجت چاہے کاروبار کے نہ ہونے کی ہو، کاروبار اللہ شروع کرا دیں گے، کاروبار میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کاروبار کی رکاوٹ کو ختم فرما دیں گے، شادی کا اگر کسی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، اللہ اچھا رشتہ عطا فرما دیں گے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دیں گے، اولاد ہے نافرمان ہے اللہ فرمان بردار بنا دیں گے، دشمن کا خوف ہے اللہ تعالیٰ دشمن سے حفاظت کر دیں گے، فقر ہے، تنگی ہے، غربت ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار فرما دیں گے، کہیں پر اس کی عزت نہیں اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہاں معزز بنا دیں گے۔ تو اس کے مسلسل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے تمام چیزیں، اس کی تمام حاجات پوری فرما دیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو اہم چیز یہ ہے کہ اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ کثرت سے اس صورت کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری آج کی حاجت فوراً ضرورت پوری ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پڑھ لے، کوئی بھی درود پڑھ لے، درود ابراہیم پڑھ لے تو بہت افضل ہے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ اکاؤنٹ کر کے ایک دن میں 313 مرتبہ جو آدمی پڑھ لے گا اس صورت کو صبح کے وقت میں، اور ارجنٹ اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے، برکت عطا فرما دیں گے۔ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 113 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اتنی ہی جلدی نمٹا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، اس صورت کے لیے وظیفہ آگے کرنے کی، ذکر کرنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ مرد ہیں یا عورت، بڑے ہیں یا چھوٹے، اپنی حاجت کے لیے صحیح یقین کے ساتھ اس کا ورد شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ لیکن ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ وظیفہ مؤثر کب ہوگا، کب آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، کب ان دعاؤں کا اثر
آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، کب آپ کے اس وظیفے کو جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کارآمد ہوگا، مؤثر ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح یقین ہو کہ میرا اس صورت کے ذریعے سے کام ضرور حل ہو جائے گا، مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، مشکل ضرور حل ہو جائے گی، میرا اگر کاروبار نہیں تو کاروبار ضرور چمکے گا، اگر جاب نہیں تو جاب ضرور مل جائے گی، اور اگر کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے تو اللہ وہ بھی حل کر دے گا۔ تو یہ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر گناہ گار بھی ہے، بہت گناہ بھی کر رہا ہے، تو ساتھ اس وظیفے کو بھی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس کو وظیفے کو کرنے کے لیے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ شرط ہے۔ گناہوں سے جتنا بچتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو اتنا ہی زیادہ مؤثر بنائیں گے، اتنا ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز کم از کم ضرور پابندی کے ساتھ، مرد ہے یا عورت، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ صحیح یقین اور گناہوں سے بچتے ہوئے 5 وقت کی نماز اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی اس وظیفے کو پورا کرے گا، آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اسے ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر تنگی سے آسانی پیدا فرمائیں گے، ہر حاجت اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے کہ آدمی سوچ ہی نہ سکے گا کہ میری حاجات کیسے پورا ہو رہی ہیں۔ اس لیے مؤثر یہ وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات دنیا اور آخرت کی سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔